اب سوال یہ ہے کہ ملکی معیشت واپس پٹری پر کیسے آئے گی، اور ہمارے پینلسٹ سال 2024 میں کیا کچھ ہوتا یا بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آبویسلی جو 1-2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ ملک میں جو سیاسی انسٹیبلٹی ہے، کیا وہ کچھ بہتری کی جانب جائے گی؟ احتشام صاحب آپ سے آغاز کروں گی، سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تمام معاملات کو؟ دیکھیں کچھ عرصے کے بعد آمنہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ نئے الفاظ اور نئے پلان کر کے لے کے آ جاتی ہے. جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنا 5 سالہ منصوبہ پیش کیا ہے کہ اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. یہ 60 سے معاملہ شروع ہوا تھا منصوبہ بنانا 5 سال کا، پھر بیچ میں 3 سال کے ہوئے، پھر 3 سال ختم ہوا، پھر 1 سال کا کنٹیجنسی پلان ہوتا تھا. یہی 5 سالہ منصوبہ بڑا مشہور ہے محبوب الحق صاحب والا، وہ جو کوریا نے لیا تھا وہ کہاں سے کہاں ساؤتھ کوریا چلا گیا. دیکھیں اس وقت جو مسئلہ ہے نا، دیکھیں سارے کے سارے منصوبے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، لغاری صاحب نے، عماد نے، میں نے، یہ منصوبہ بھی وہی ہے کہ جی گروتھ کو کیسے بڑھانا ہے، انویسٹمنٹ کو کیسے لیور کرنا ہے، ایگریکلچر کو کیسے بہتر کرنا ہے، انرجی سیکٹر کیسے ٹھیک ہوگا، انویسٹمنٹ باہر سے کیسے آئے گی، لوکل انویسٹر کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اداروں کو کیسے تنظیم نو کرنی ہے، پولیس ریفارم، اسٹرکچر ریفارم، سول ساری کی ساری. اصل بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے کہی ہے، دیکھیں یہ مہنگائی، ہم میرا خیال آج شروع کر لیتے ہیں. جو بات ہوتی ہے مہنگائی جو ہے نا بھائی دیوی، آج جو 2 سال کی کم ترین سطح پہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ 20.5% آ گئی ہے، اور یہ خود منسٹری آف فائنانس بھی حیران ہے. وہ کہہ رہے تھے 23.5% ہمارا خیال تھا یہ ہوگی. اب یہ کتنی ہے بازار میں جائے تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ کتنی ہے. ابھی یہ 9 روپے 66 روپے پیسے بڑھانے کے بعد صورتحال کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. بائی دی وے دیکھیں اس میں جو ضرورت سے زیادہ ٹیکس لیا جاتا ہے، اس میں آمنہ جو ٹیکس کی مد میں، پٹرول کی مد میں جو ٹیکس لیا جاتا ہے یہ اس وقت 80 روپے ہے. 70 روپے تو سیدھا پیٹرولیم لیوی ہے، 10 روپے کسٹم ڈیوٹی ہے. اس کے بعد سے میں آج دیکھ کے بڑا حیران ہوا ہے کہ اردو اخبار کا ایڈیٹوریل، لغاری صاحب بھی اس پہ ضرور بات کرے، کہ 1,26,000 لیٹر تیل جو ہے نا آمنہ ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹر کو فری دیا جا رہا ہے آج بھی، جبکہ ہمیں شروع میں بتایا گیا تھا بند کر دیا گیا. اسی طرح بیوروکریسی میں اور باقی جگہوں پہ بھی تیل فری دیا جا رہا ہے. دیکھیں اب وقت کم ہوتا ہے، 2-3 چیزیں اس وقت کرنے والی ہیں. لیکن جو فوری طور پہ کیا جا سکتا ہے اب تو کنٹیجنسی پلان کر کے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے شارٹ ٹرم میں کیا کرنا ہے. دیکھیں اس کے لیے ایک اب ہماری مصیبت جان پھنسی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام تھرو ہوئے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. میرا خیال ہے ایک بڑا فیصلہ آمنہ جو ہونے جا رہا ہے، اگر یہ امپلیمنٹ ہو گیا، جس طرح 40 سے 42 لاکھ جو چھوٹے ریٹیلر ہیں ان کو ٹیکس سیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی. میرا ڈے 1 سے یہ ہے کہ بھی جب تک آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے ہمارے مسائل نہیں حل ہوں گے. لیکن آپ دیکھ لیں ابھی بھی اتنی ریزسٹنس ہے کہ 1200 روپیہ دینا کے لیے وہ تیار نہیں ہے. بلکہ ان کے میں ایک عہدیدار کا، تاجر برادری کے عہدیدار کا سن رہا تھا میں انٹرویو، انہوں نے کہا جی دیکھیں تاجروں سے نوالا ان کے منہ سے چھینا جا رہا ہے. یعنی اندازہ کریں 1200 روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. تو میرا خیال ہے اس وقت اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے نا. ایک تو ہے کہ اپنے جس کو کہتے ہیں اخراجات کو ہم کر لیں، باقی چیزیں تو رہنے دیں، لانگ ٹرم میں ہم نے کیسے کرنا ہے. ایک مسئلہ جو ہے نا انویسٹمنٹ، وہ کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس. آج بھی ورلڈ بینک کہتا ہے پاکستان سب سے پیچھے ہے، یعنی 120 ممالک میں ہم 100ویں نمبر پہ آتے ہیں. بھئی اصل کام ہے ریاست حکومت بزنس نہیں کرتی، پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے، انجن آف گروتھ پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے. آپ انویسٹر کو آپ بہتر سہولیات دیں اور جو لیگل طریقے کے انسینٹیو بنتے ہیں، فزیکل نان فزیکل انسینٹیو دیں، اور حالات ایسے پیدا کریں کہ لوگ انویسٹمنٹ کریں، یہاں پہ کاروبار کریں، فیکٹریاں لگائیں، جو نہیں کر رہے. پچھلے 2.5-3 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بزنس مین چلا گیا، چھوٹا بزنس باہر چلا گیا. تو فوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایک وائبل میڈیا بنانا پڑے گا، ورنہ لوگ پستے رہیں گے. جی ٹھیک، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.